बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ का वेट करते होंगे। आ चुके मौसम काफ़ी सर्द है और इस सर्द मौसम में एक कप चाय के साथ खौफनाक कहानियाँ सुनने का बहुत मज़ा आता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी। ये कहानी हमें सेंड की है वकास अहमद ने मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि ये कहानी एक कसाई की है जो कि बांग्लादेश में रहा करता था। वो कहता है कि मैं जानवर सस्ते दामों ख़रीदता था और उसके बाद उनको ज़िबा करके उनका गोश्त वगैरह बेचता करता था। इसके अलावा कुछ लोग अपने घरों में बुलवा कर भी जानवर वगैरह ज़िबा करवाते थे मुझसे और मैं उनको गोश्त वगैरह बना कर दिया करता था और जानवर ज़िबा किया करता था। वो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे मेरे मामू का फ़ोन आया और कहने लगे कि 2 बकरे मैंने देखे हैं, बहुत सेहतमंद और बहुत सस्ते दामों मिल रहे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए बात करके आया हूँ, तुम वहाँ पर चले जाना और उन दोनों बकरों को घर ले आना। वो कसाई कहता है कि मैं शाम को अपना काम ख़त्म करने के बाद बकरे लेने के लिए रवाना हुआ। जिस जगह मुझे जाना था वो शहर के दूसरी जानिब थी और काफ़ी फासला था। बहरहाल शाम हो चुकी थी और मैं जब अपने घर से निकला और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। बहरहाल मैंने देखा कि एक घर है और उसके बाहर बकरे बंधे हुए हैं। मैं वहाँ उसके अंदर दाखिल हुआ और ताकि मैं उन लोगों के साथ जाके बातचीत कर सकूँ। उसके बाहर कुछ लोग पहरा दे रहे थे उस घर का। मुझे समझ ना आया कि ये पहरा किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। बहरहाल मैंने जैसे ही उनके पास पहुँचा और उनसे मैंने बात की तो वो कहने लगे कि आप अंदर दाखिल हो जाए, जो जिनके ये मालिक हैं इस बकरों के, वो अंदर बैठे हुए। जब मैं अंदर गया तो अंदर अजीब सा घर में माहौल था, बिल्कुल जैसे अजीब सी वहशत सवार थी पूरे घर के अंदर। मुझे देखकर 5 से 6 बंदे घर अंदर कमरों से बाहर आए, कहने लगे कि बड़े गुस्से से कहने लगे कि तुम यहाँ से जाओ, हम बकरे बाहर हैं, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, तो यहाँ से निकल जाओ इस घर से। वो कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी उस घर से बाहर आया। मुझे समझ नहीं आई कि बंदे इतने गुस्से में क्यों थे। कहते हैं जैसे मैं बाहर आया तो मैंने देखा वहाँ पर बकरे नहीं थे, उनके अज़ा बिखरे हुए थे। बकरों का खून हर तरफ फैला हुआ था और उनके तमाम अज़ा, सर, धड़, टांगे वगैरह दूर दूर पड़ी हुई थी और उनके बोटियाँ हो चुकी थी। उनके गोश्त जो था वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या बात है, ये क्या माजरा है, ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ। कहते हैं मैं दोबारा जब अंदर गया कि मैं उनसे पूछ कर उन आदमियों से, तो मैंने देखा कि वो बकरों का कच्चा गोश्त भी वो सब खा रहे थे और उनके मुंह खून से भरे हुए थे। वो कहता है कि इतना खौफज़दा हो गया मैं, उनके चेहरे देखे इतने खौफनाक लग रहे थे वो कच्चा गोश्त खाते हुए और उनके मुंह खून हो चुके थे। तो कहते मैं ये देख के मैं दौड़ा, वहाँ से दौड़ कर 5-6 कदम ही मैं आगे बढ़ाऊँगा। जब दोबारा मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर सब कुछ गायब हो चुका था। ना बकरे थे, ना उनके आज़ाद थे, ना वो लोग थे, ना वो घर था। मैं बिल्कुल परेशान हो गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैं वहाँ से भागता हुआ अपने घर आया और उसके बाद मैंने मामू जान से फ़ोन करके कहा कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया था, आपने क्यों मुझे फ़ोन करके कहा था। वो कहने कि मैंने तो तुम्हें फ़ोन किया ही नहीं, काफ़ी दिन हो गए, मैंने तो तुमसे बात भी नहीं हुई। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या माजरा था। बहरहाल फिर मैं समझ गया कि ये सब जिन्नात की कारस्तानी थी और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि जो अल्लाह ताला ने मुझे उन खूनी जिन्नात से बचा लिया। ये कहानी हमारे से शेयर की है वकास अहमद ने मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने बहुत अच्छी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है और यूँ ही आप हमारे साथ स्टोरीज़ शेयर किया करें। आप बहुत अच्छी स्टोरी शेयर करते हैं। इसके अलावा आप लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करें। हमने अपना जो नंबर स्क्रीन पे चला रहे हैं उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर दें और वरना कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये दूसरी कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं ताहिरा ये कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं पिंड दादन खान से। ताहिरा कहती हैं कि जिस घर में हम रहा करते थे, अभी मेरी नई शादी हुई थी, मैं उस घर में ब्याह कराई थी, तो वो घर जो था वो आसिफ ज़्यादा था और मेरे ससुराल वाले सब जानते थे कि वहाँ पर जिन्नात का कभी कबाइल जो है वो आबाद है। मगर वो जिन्नात हमें परेशान नहीं करते थे। मेरी सास कहती हैं कि अक्सर वो अपना आप उन पे ज़ाहिर करते थे किसी न किसी रूप में, कभी किसी घर के किसी फ़र्द के रूप में, कभी किसी भी तरह से। तो मुझे उनके साथ मेरा वास्ता इस तरह से ही पड़ा कि
ایک روز جب میرے شوہر گھر سے باہر تھے اور میں گھر کے اندر ہی تھی، تو میں مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی. میں نے دیکھا کہ میری ساس کمرے کے اندر آئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ مجھے چائے بنا دو، مجھے چائے پینی ہے. میں جلدی سے نماز پڑھ کے، تو میں نے سوچا کہ چائے کا ٹائم تو نہیں ہے، بہرحال میں نے جلدی سے چائے بنائی اور ان کے کمرے میں لے گئی. وہ نماز پڑھ رہی تھی. میں نے چائے رکھ کے تھوڑی دیر وہاں پہ کھڑی تھی. جیسے انہوں نے سلام پھیرا، میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کی چائے رکھی ہے. تو کہنے لگی کہ نہیں، ابھی چائے کا ٹائم تو نہیں ہے، میں تو نہیں چائے بھی پیوں گی. میں نے ان سے کہا کہ آپ ابھی تو میرے کمرے میں آئی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ چائے بنا دو. وہ کہنے لگی میں کب تمہارے کمرے میں، میں تو نماز پڑھ رہی ہوں جب سے. میں بہت حیران ہوئی اور چائے اٹھا کے میں باہر لے آئی. میں نے سوچا کہ شاید ان کا ارادہ بدل گیا اور مجھ سے اس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ بہانہ بنا رہی ہیں. یہ سوچ کر میں چائے لے کے کچن میں چلی گئی. کچھ دن گزرے کہ میں نے ایک بار ایسا ہوا کہ میری چھوٹی جو نند تھی وہ باہر کھیل رہی تھی باغیچے میں. تو وہ ایک دم سے اندر آئی اور آ کے کہنے لگی کہ بھابھی میرے ساتھ چلیں، آپ کو میں ایک چیز دکھاتی ہوں. میں اس کے ساتھ جب باہر آئی تو یہ تقریباً مغرب کا ٹائم تھا. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ دیکھیں درختوں کے اوپر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے. میں جب درختوں کے اوپر دیکھا تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اس سے کہا کہ ہاں یہ کیسے اوپر چڑھ گئی، تو گر کے ان کو تو چوٹ آ جائے گی. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ تو نہیں گرتے، یہ تو اڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں. مجھے بہت حیرت ہوئی. میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ یہ اڑ کے وہاں جاتے ہیں؟ تو اس نے ان کو اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ ادھر آؤ میری بھابھی سے ملو. تو واقعی وہ بچے جو تھے، میں نے دیکھا کہ ایک دم سے ایک پال میں وہ میرے پاس پہنچ گئے. جیسے وہ بچے میرے پاس آئے، میں نے دیکھا ان کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں اور میں نے چیخ مار کے میں بے ہوش ہو گئی. میں نے جب ان کی آنکھیں دیکھی، میں آنکھوں سے ہی ڈر گئی تھی. اور جس طرح سے وہ اڑ کے ایک دم سے میرے پاس پہنچے تھے تو میں خوف سے میں چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا. میں اپنی نند کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا کہ تم کیوں نہیں بتاتی؟ تو کہنے لگی کہ مجھے آپ کیا کہہ رہی ہیں. اور جب میں نے اس سے کہا کہ تم شام میں باہر نہیں تھی اور تم نے وہ بچوں سے میری ملاقات نہیں کرائی تھی، تو میری ساس کہنے لگی کہ شام میں تو یہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور پڑھ رہی تھی، اسکول کا کام میں اس کو کروا رہی تھی. میں بہت حیران ہوئی کہ وہ پھر بعد میں میری ساس نے مجھے کہا کہ تمہارا بھی قصور نہیں ہے اور قصور ہمارا بھی نہیں ہے، مگر ایسا ہے کہ یہ جنات جو ہیں اسی طرح سے ہمارے گھر میں کسی نہ کسی فرد کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں اور ایسے مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں. یہ ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا. میری بیٹی 1.5 سال کی ہوئی تو ہمارا جو گھر تھا اس کے بالکل اینڈ پہ ایک سٹور روم تھا جہاں پر ہم لوگ مختلف قسم کے کپڑے وغیرہ رکھتے تھے اور مختلف چیزیں ہماری وہاں پہ پڑی ہوئی تھیں. ٹرنک تھے، ٹیچی تھے، الماریاں تھیں. اس کے علاوہ ہماری اور بھی چیزیں تھیں وہاں پر. تو وہیں پر ہم لوگ کپڑے دھو کر بھی رکھا کرتے تھے اور بالکل سٹور کے باہر ہم نے استری اسٹینڈ رکھا تھا جہاں پر ہم کپڑوں کو استری کیا کرتے تھے. میں وہاں پر کھڑی ہوئی کپڑے استری کر رہی تھی اور میری جو بیٹی تھی اس کا 1.5 سال کی تھی. اس نے نیا ہی چلنا سیکھا تھا تو وہ چلتی ہوئی سٹور روم کے اندر چلی گئی. تو مجھے ایک دم سے سٹور کے اندر سے بہت سے بچوں کی آوازیں سنائی دی اور وہ اس کا نام لے کے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو مونا آ گئی ہے، مونا آ گئی ہے، ایسے بول رہے تھے. بچوں کی آوازیں تھیں چھوٹی چھوٹی اور وہ ایسے بڑی خوشی سے بتا رہے تھے کہ دیکھو مونا آ گئی ہے، مونا آ گئی ہے. جب میں کمرے کے اندر گئی دیکھنے کے لیے کہ میری بیٹی کے علاوہ اور کون ہے کمرے کے اندر، تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ میری بیٹی ٹرنک کے پاس کھڑی ہوئی اوپر دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں وہ ہنس رہی تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے یا اس کو ہنسا رہا ہے. تو وہ خوش ہو رہی تھی اوپر کی طرف دیکھ کے. اور میں نے خود وہ آوازیں بہت سے بچوں کی آوازیں سنی تھیں جو کہ خوش ہو کے بتا رہے تھے ایک دوسرے کو، جیسے بچے خوشی سے چلاتے کہ فلاں آ گیا، فلاں آ گیا اپنے دوستوں کے بارے میں. اسی طرح سے وہ میری بیٹی کا نام لے کے بتا رہے تھے کہ منا آ گئی، منا آ گئی، ایسے بول رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی جو تھی وہ بھی وہاں پہ کھڑی بھی اوپر دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی اور ہنس رہی تھی. اس کے علاوہ میں نے اس کو بعد میں بھی کئی بار اس اسٹور روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. اگر دروازہ کھلا ہوتا تھا وہ اندر چلی جاتی تھی. میں جب پیچھے جاتی تھی اس کو لینے کے لیے تو وہ الماری کی طرف اوپر دیکھ رہی ہوتی تھی یا پھر ٹرنک کے اوپر جھانک رہی ہوتی تھی اور ہنس رہی ہوتی تھی جیسے کوئی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے یا وہ کسی کے ساتھ کھیل رہی ہے. ایک دو بار ایسا بھی ہوا کہ وہ اندر گئی اور وہ نظر نہیں آئی. میں جا کے اس کو ڈھونڈتی تھی تو وہ مجھے اس کمرے میں نظر نہیں آتی تھی. میں سائے تو اس کو ڈھونڈتی تھی اور میرے سامنے وہ اندر جاتی تھی اور تھوڑی بار وہ خود بخود باہر آ جاتی تھی.
اس کے بعد میں نے وہاں اس اسٹور روم کو مسلسل تالا لگا دیا۔ امید ہے کہ آج کی اسٹوریز آپ لوگوں کو پسند آئیں گی۔ آپ کو میری اسٹوریز پسند آئیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اسٹوریز کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں، بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی اسٹوریز کیسے لگی۔ پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینکس فار لسننگ۔